نماز فجر کے اندر آپ مصلی نماز پہ کھڑے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے. تو ابھی آپ صفیں درست کر رہے تھے کہ وہ ابو لولو یہودی منافق جو تھا وہ آپ کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا, اور اسی ارادے کے ساتھ کہ آپ کو نعوذ باللہ اس کا ارادہ تھا شہید کرنے کا, یہاں تک کہ نماز کھڑی ہوئی تو نماز کے دوران ہی اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا, اور زہر آلودہ خنجر اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا نماز کے دوران, اپنے ساتھ اس کے پاس تھا. نماز کے دوران اس نے حملہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس حالت کے اندر نماز کھڑی ہے, اس حالت کے اندر جب گر پڑے, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 رکعتیں جو تھی وہ جلدی جلدی میں مکمل کرائی, اور اس کے بعد جب آپ نماز سے لوگ فارغ ہوئے آپ کو اٹھایا گیا. آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے شہید کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ سب نے کہا نہیں نہیں, وہ یہودی منافق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ کوئی رونا پیٹنا کیا, نہ کوئی آو فغاں کیا, بلکہ اپنے غلاموں اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا اے میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے, بلکہ آپ کا تو لوگوں نے قرض دینا ہے. کہنے لگے میں اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں, میں سب کو معاف کرتا ہوں, اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ سامنے آئے. وہ 12 پیمن لگے ہوئے, وہ وقت کا امیر المومنین, اس کے اوپر قرض کون سا ہوگا؟ آج ہمارے تو پاناما لیکس اور دوسرے لیکس ہی ختم نہیں ہوتے ملکوں کے اندر, اور 24 لاکھ مربع میل ہمارے پاکستان جیسے 8 پاکستان ان کی سلطنت کے اندر آ جائیں, لیکن وہ جب آخری وقت جا رہے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے اوپر قرض کتنا ہے. 12 پیمن لگے ہوئے کپڑوں کے اوپر, اللہ اکبر. لیکن جب شہید ہوئے اس سے پہلے دعا بھی کرتے رہے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتا فی بلد حبیبک. میں آپ سے کہوں گا یہ دعا آپ بھی مانگا کریں, یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے. 2 دعا حضرت عمر فاروق مانگا کرتے تھے, اللہم ارزق شہادتا فی سبیلک, اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر کے اندر شہادت عطا فرما. اللہم ارزق شہادتا فی سبیلک, اپنے راستے کے اندر مجھے شہادت کی موت دے. وجعل موتا فی بلد حبیبک, اور یا اللہ مجھے موت دے تو اپنے رسول کے شہر میں موت دے. اب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے جب حضرت عمر یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ شہادت دے, پھر کہتے رسول کے شہر کے اندر دے. تو صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے اے فاروق اعظم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر تو جنگ نہیں ہوتی, جنگیں تو باہر کے ممالک کے اندر جا کر ہوتی ہیں, تو آپ کو کیسے شہادت ملے گی؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری دعا کو قبول کرے گا. تو وہ دعا آپ کی قبول ہوئی کہ موت بھی شہادت کی, اور موت بھی مصلی رسول پہ آپ کو آتی ہے, موت بھی مصلی رسول پہ آتی ہے. وہیں پہ کھڑے ہو کے کہتے میرے اوپر جو قرض ہے وہ بتاؤ. سارے اپنے بیٹوں کو بلایا, اپنے عوام کو بلایا, اپنی رعایا کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ آج میں جا رہا ہوں, لیکن ایک اور بات ضمن ذہن کے اندر آ گئی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس منافقین کی پوری لسٹ موجود تھی. تو آپ نے جلدی جلدی سے حضرت ابو طلحہ کو بلایا, اپنے بیٹے سے کہا جلدی جلدی بلا کے لے آؤ, میرا وقت بڑا کم ہے. ابو طلحہ موجود تھے, آئے, کہنے لگے ہے ابو طلحہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں, تیرے پاس وہ منافقین کی پوری لسٹ موجود ہے, رسول اللہ نے نام لکھوائے تھے تیرے پاس, یہ بتا ان منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ان منافقین میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ادھر حضرت فاروق اعظم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ام المومنین کے پاس ان سے اجازت لے کے آؤ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیسرے بندے کی جگہ موجود ہے, ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں, ان کے ساتھ جو جگہ موجود ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے چھوڑی ہے. اگر وہ اس غلام کو عنایت کر دیں تو عمر کے لیے اس سے بڑی اور سعادت مندی کوئی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عمر قبر کے لیے جگہ مانگ رہے ہیں, حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر کی صداقت, عمر کی عدل, عمر کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے میں روضہ رسول کی وہ جگہ عمر کے نام کرتی ہوں. اور وہ پھر دن اور آج کا دن, عمر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جلوہ گر ہے, وہاں پہ موجود ہیں. اب آپ اسی وقار میں عرض کر رہا تھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، کہنے لگے کہ نہیں اے عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا، یہ راز میں کبھی بھی نہ کھولتا، لیکن ہاں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام ان منافقین کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، بڑے خوش ہوئے، سجدے کے اندر گر پڑے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا ابو طلحہ کو دیکھتے رہنا کہ ابو طلحہ میرے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر ابو طلحہ میرے جنازے کے اندر شریک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں منافقین کے اندر نہیں تھا، تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر دفن کرنا، اور اگر وہ میرے جنازے کے اندر شریک ہو جائیں، اللہ اکبر، فرمایا شریک ہو جائیں تو پھر فرمایا مجھے روزہ رسول کے اندر وہاں پہ دفن کرنا، لیکن اگر وہ میرے جنازے سے آگے پیچھے ہو جائیں تو فرمایا پھر مجھے روزہ رسول کے قریب نہ کرنا، بلکہ قابل نہیں کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہو سکے۔ میرے دوستو، ایسا اسوہ کہاں ملتا ہے، ایسی شجاعت، ایسی بہادری کہاں ملتی ہے، ایسی زندگیاں کہاں ملتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے۔